جتنے مومنین بیمار ہیں، مومنات جنہوں نے نماز دعا کے لیے رکھا ہے، سب کی جلد سے زیادتی کے لیے بھی بابا زندہ سلامات تاجی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بابا زندہ سلامات خوشنودی حضرت سیدت النساء العالمین بنت رسول زوج بطول ام الحسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا بابا سلامات سلام محمد علیہ محمد. سب سے پہلے ہم خالق والے اعتبار سے پروردگار جس نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی، جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے، ہمیں مارتا بھی ہے، ہمیں عزتیں بھی دیتا ہے، بلندیاں میں عطا کرتا ہے. ہر ایک نعمت کا اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اتنا شکر ادا کرتے ہیں جتنا کہ وہ لائق شکر ہے. اور وہ نعمت جو محمد والے محمد کی صورت میں اس نے صرف ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو دی ہے، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. یقیناً یہ نعمت وہ ہے کہ جس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے. اگر نجات کا واحد ذریعہ ہمیں دکھتا ہے تو محمد والے محمد کی چوکھٹ پہ دکھائی دیتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ در محمد والے محمد پر ہمارا وسیلہ ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار جب تک زندہ رہے اسی در پہ ہمیں جھکائے گا، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان محمد والے محمد کی شفاعت کو ہمارا مقدر قرار دے. یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں اگرچہ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ہمارا دل کرتا تھا ہم رسول خدا کا چہرہ دیکھتے، ہمارا دل حسرت تھی کہ مولا امیر المومنین کا دیدار کرتے، ہمارا دل تھا کہ ہم جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ مہاری کرتے، ہمارا دل تھا کہ ہم حسنین امام حسن اور حسین کا دیدار کرتے، ہم دولہ معصومین کا دیدار کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور پھر وقت کے امام بھی جو ہم سے غائب ہیں. اب حسرت یہی ہے کہ ان کا دیدار کریں، اب حسرت یہی ہے کہ ان سے باتیں کریں، ابھی حسرت یہی ہے کہ ان کی خدمت کریں، ابھی حسرت یہی ہے کہ موت آئے تو انہیں کی قدموں میں موت آئے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور اس کا قصور رحمت ہے، خدا اس کو رحمت بنا، اس کو رحمت نہ بنا. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یقیناً آپ دعاؤں کا ایک معمہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی محمد والے محمد نے سکھایا ہے، اور کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں پہ اپنے اوپر رحمتوں کا بھی سوال کرو، اللہ دعا رد نہیں کرتا. یقیناً زیارت نصیب نہیں ہو سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میری اہل بیت سے مدد کرو، اور اللہ نے اس کا حکم دیا اپنے حبیب کو، تو اب جب ہم نے مدد کرنی ہے، جب تک ہم دیدار نہ کر لیں، جب تک ملاقات نہ کر لیں، کسی شخصیت کا پتہ نہیں چلتا، ہم کیسے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو کہاں ہماری تعلیمات آپ تک ہے، ہم قرآن سامنے قرآن ہے، کتاب ہے، اور ہم ناطق کی قرآن ہے. آپ قرآن کو پڑھو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں سمجھنے کے لیے استاد چاہیے، معلم چاہیے. نحن معلمون، آپ محمد والے محمد استاد ہیں. تم اپنے ہدایت کے لیے نکلو تو اگر کوئی ہاتھی ملے گا تو ہم سامنے تمہیں دکھائی دیں گے. ہم تم سے دور نہیں، تم ہم سے دور. زیارت محمد والے محمد کی تاکید کی گئی، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام جن کے احسانات ہم پہ بہت زیادہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ کی یہ اذانیں اور یہ کلمے اور یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ عبادات اگر باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صلہ ہے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی تمام قدریں جو ہیں ان کو بچا لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ ہر دن ہم ان کی زیارت کریں، ہر عبادت ہر خاص دن میں اگر آپ دعاؤں کی کتاب اٹھا لیں، مناجات کی کتاب اٹھا لیں، تو ہر خاص دن کے اندر عیدین کے دن، عرفہ کے دن، آپ جو ہے عاشورہ کے دن، آپ اربعین کے دن، آپ نیمہ شعبان کے ہر بلاد شہادت قائمہ پر اگر کوئی زیارت کا حکم دیا گیا ہے تو امام حسین کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کہاں کتنی آسانیت پیدا کرتی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں دور جانے کی، کوئی ضرورت نہیں سفر کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں لمبی لمبی تمہیں دعائیں پڑھنے کی۔ کہاں امام حسین کی زیارت کرنی تو کیا کریں، کہاں صرف اور صرف ظاہر حسین کی کیفیت اپنا لو، اپنے آپ کو ظاہر امام حسین سمجھتے ہوئے کربلا کی طرف رخ کر لو۔ اگر ہو سکے تو بیابان میں چلے جاؤ، نہیں ہو سکتا گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، نہیں جا سکتا اپنے ہی گھر میں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے صرف اتنا کہہ دو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے زیارت امام حسین کا اجر عطا کر دے۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے امام سے کہا، جب امام نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا زیارت امام حسین کہا روزانہ کرنی چاہتی تو روزانہ جانتے ہو، کہا نہیں، کہا مولا میں تو روزانہ نہیں جاتا، کہا ساتھ میں ایک دفعہ جاتا ہوں، 2 دفعہ جاتا ہوں، کہا تو ہمارے جد مظلوم کے ہاتھ میں جفا کرتے، کہا میں روزانہ کیسے جا سکتا ہوں، بال بچے آنا ہو، نان رفتہ پورا کرنا ہے، محنت نہیں کروں گا، پیٹ کیسے بڑھتا، پھر مسافر ہے، روزانہ جانا آنا وقت لگتا ہے، اگرچہ کوفہ سے کربلا دور نہیں ہے لیکن پھر بھی، کہا دیکھو میرا جب تمہارے وہاں جانے کا محتاج نہیں، بس تمہیں سلام کر دے تمہیں امام حسین کی زیارت کا شرف جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ حضرت گرامی اس شخص نے کہا کہ جو مولا نے میری آسان کر دیا کہ چھت پہ چلا جاؤں گا اور حق امام حسین ادا ہو جاتا ہوگا تو کہاں تو ہے اس کے بعد جو ہے پہلے کبھی کبھی کرتا تھا، اب میں 18 دفعہ زیارت امام حسین کو روزانہ کرتا ہوں۔ ہماری مشکل ہے۔ السلام گرامی آپ کے لطف کے لیے تھوڑا سا بارش کی ہو کے وہ منی گئی، شاید آج جمعہ بالکل 12 بجے 1 بجے ہی 4 لاکھ کا مسئلہ پڑے محمد و آل محمد۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما اور امام سے کے سامنے بہت سے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، محب بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والوں کا رش لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علم کے جذبات کے دن 40,000 سے کتنے افراد جو ہیں ان کے پاس علم دین و دنیا سب سیکھ رہے ہیں، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہم امام علیہ السلام سے ایک ہی نشست میں، ایک ہی مقام پہ، ایک ہی سوال بار بار کیا گیا اور امام نے ہر بار جو ہے جواب مختلف دیا۔ سوال کیا تھا؟ مولا آپ کے جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا سوال؟ سوال نہیں کہہ رہے لیکن سائن 70 سوال کیے گئے ایک ہی نشست میں۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ مولا آپ کہیں کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کیا کرے تو اس کو کیا اجر سوال ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ کہا کہ کوئی امام حسین کی زیارت پر جائے تو کیا اجر سوال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ اس کو کثرت رزق عطا کرے گا۔ کہا مولا کیا اجر سوال ہے؟ کہا کہ قبولیت اعمال ہوں گے۔ کہا مولا کیا سوال ہے؟ کہا نسل میں اللہ برکت ڈال دے گا۔
خلاصی دے دے گا. کہا حضرت امام حسین کی زیارت کا مولا کیا ثواب ہے. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا امام حسین کے زیارت کا کیا ثواب ہے. مولا مسکراتے کہتے ہیں جتنے آئندہ گناہ کرو گے وہ بھی معاف کر دے گا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زیارت کا کیا اجر رکھا ہے. کہا جو حسین کی زیارت کرے گا تو رسول اللہ کی زیارت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے زیارت کا کیا اجر رکھا ہے. کہا ایسے ہی جیسے اللہ کے ساتھ عرش پہ ملاقات کر رہا ہے. کہا کیا اجر و ثواب رکھا. کہا 1,00,000 حج کا ثواب. کہا کیا اجر رکھا. کہا 1,00,000 عمرے کا ثواب. کہا کیا ثواب رکھا. کہا 1,00,000 جہاد کا ثواب وہ جو رسول اللہ کی معیت میں کیا گیا. کہا کیا ثواب. کہا قدم اٹھاؤ گے تو مقبول حج کا ثواب. کہا قدم رکھو گے مقبول عمرے کا ثواب. کہا واپس پلٹو گے تو کہا اب دو حج اور دو عمرے کا ثواب. کہا کیا ثواب ہے. کہا مجھ سے سوال پوچھو گے تو ایسا نہ ہو جائے کہ میں جواب دیتا ہوں لوگ حج کے دائر ہو جائے. لوگ فاجی کے دائر نہ ہو کے زیارت امام حسین پہ جانے لگتا. عزیزان گرامی 70 کو 70 مختلف جواب دیے اور کہا کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا. امام حسین کام اتنا بلند کر گئے. عزیزان گرامی یقیناً امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا کبھی بھی سستی نہیں کیجیے گا. پوچھا گیا امام رضا علیہ السلام سے مولا کیا حج کا فرمانا زیارت امام حسین کا کیا اجر ہے. کہا 70,000 مقبول حج کا ثواب. کہا مولا اتنا اجر جو آپ بیان کر رہے ہیں آیا ایک سفر زیارت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کو اپنے بال بچوں کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے وہ کربلا میں سری امام حسین کے پاس جائے. کیا ایک حج اتنا ایک سفر اس کا زیارت شمار ہوگا. کہا نہیں تم سمجھا نہیں. کہا مولا پھر کہا اگر صاحب امام حسین علیہ السلام قبر مبارک پر امام حسین کے اوپر کھڑا ہے اور زیارت کر رہا ہے اور امام کے حق سے واقف ہے جب تک اس کی پلک جھپکے گی اللہ تعالیٰ ہر پلک جھپکنے پہ 70,000 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. امام حسن عسکری نے مومن کے علامات میں سے قرار دیا عربین کی زیارت امام حسین کے جتنے واقعات آپ سنتے ہیں کتنے بادشاہوں نے زیارت امام حسین پہ پابندی لگائی. ہارون رشید حج روائے اور کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ قبر زیارت امام حسین کو منہدم کیا گیا اور ٹیکس لگے کہ زیارت امام حسین کے اوپر کہاں جتنا ٹیکس لوگوں نے ٹیکس دیا پیسے دیے اسے سزا تبدیل کی. اس نے کہا کہ ہاتھ کٹواؤ. راوی کہتا ہے جب سے یہ کہا گیا تو اب غریبوں کی تسلط تھی. ایک ایسا بھی آیا جس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا کہ تاکہ میں زیارت امام حسین کرنا چاہتا ہوں. ہاں اس نے کہا کہ حکم ہے کہ دایاں ہاتھ طلب کیا جائے. کہا دایاں کو پہلے میں زیارت کر کے کٹوا چکا ہوں اب بایاں ہی ہے. کیا کہاں اولاد قربان کرو. لوگوں نے بیٹے قربان کیے. زیارت امام حسین السلام گرامی حق بنتا ہے. اگر ہم امام حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں تو پھر جو تاج ہمارے سر پہ تھجے گا ظاہر امام حسین کا یقیناً یہ لیبل جو ہم لیبل لگواتے ہیں یقیناً یہ جو ہم اپنے ناموں کے ساتھ جس کو سر کا تاج بنواتے ہیں یقیناً صرف یہی نجات دلاتا ہے کہ ظاہر امام حسین ہے. یقیناً عظمتیں بہت زیادہ ہم گناہگار ہمارے
اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کو یہ فضیلت عطا کرتا ہے کہ وہ 70 ان جہنمیوں کو جو آتش جہنم میں چل رہے ہوں گے یہ سفارش کرے گا کہ اللہ گناہ گار رہے، ہاں چل رہا ہے، میں تو ظاہر امام حسین اس کو تو جنت میں بھیج، اللہ شفاعت قبول کرے گا اور جہنمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم گناہگاروں کو جو حقیقی مومن ہیں اسلامی گرامی ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کو اپنانا چاہیے تاکہ امام حسین ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے۔ اسلامی گرامی یہ سجدہ جس میں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ہم اس کو پوچھتے نہیں سجدہ کا، بلکہ یہ حکم ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرو۔ مٹی کے اندر اللہ نے جس کو سب سے زیادہ عزت اور شرف بخشا ہے وہ لکھا کہ کربلا ہے جس کے اندر خون حسین اور اولاد حسین، ایسے لکھا شفاعت ہے۔ آگے بڑھنے کا مقصد اور فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے تمہاری نگاہ اس خاک کی شفاعت پر پڑے گی تمہارا ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو جائے گا اور تم سمجھو گے کہ تم کربلا کی سرزمین پہ سجدہ کر رہے ہو اور امام حسین کی قربانی تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی۔ حسین کی عظمت کو سلام کرو کہ مولا میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرا شکریہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لیکن افراد کے وہ پکار ہے کہ جو ہر ضعیف کو بھی جواب بنا دیتی ہے، کہ فارمیلٹی نہیں کہ ایک پکار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امام حسین کی حسرت ہے، انہوں نے ہمیں پکارا ہے، انہوں نے قیامت تک کے لیے پکارا ہے۔ آج جو لبیک امام حسین کہتا ہے گویا کہ وہ لبیک امام زمانہ کہتا ہے، گویا لبیک یا اللہ کہتا ہے۔ تو مل کے اس نعرے کو بلند کیا کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبب محمد و آل محمد۔ عزت گرامی، 2 دن کے بعد شہادت ہے اس مظلوم قیدی ایمان کی جس کی عمر اگرچہ 24 سال تھی لیکن 80 سال کے دکھائی تھی۔ حسین کا ایک سپاہی جن میں جناب زینب الکبریٰ ہے، جن میں ام کلثوم ہے، جن میں سکینہ ہے، جن میں مسرورات ہیں، جن میں بیبیاں، چھوٹے بچے اور سجاد کہ وہ عظمت و جلالت محبت کہ اتنی زیادہ امام نے حسین کے بعد مصائب دیکھے کہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ گویا اگر رسول خدا لوگوں کو مسلمانوں کو یہ کہتے کہ میری اولاد کے ساتھ ظلم کرنا اور جتنی بربریت کر سکتے ہو، جتنے ستم کر سکتے ہو اتنے ستم روا کرنا، تو جتنے نئے نانا محمد ہم پہ تیری امت نے ظلم کیے اس سے زیادہ نہ کرتے۔ جبکہ موت فی القربہ کا حکم تھا۔ ازدلی گرامی، مولا سجاد صرف بیمار نہیں ہے، مولا سجاد کی زندگی کو مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جتنے کام مولا سجاد نے اس اسیری کے بعد، اس ظلم کے بعد کیے ہیں شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ ازدلی گرامی، وہ جس کے بابا کو باقی قرار دے کے نعرہ تکبیر بلند کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے قتل کیا گیا، مولا نے دیکھ لیا کہ اب تلوار کی ضرورت نہیں، جس چیز کی کمی ہے وہ معرفت کی کمی ہے، اور معرفت آتی ہے علم کے ساتھ۔ لوگوں نے علم کو
فروغ دینا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے اور پھر جو ہے ہمارے مقام و مرتبت کو وہ پہچانیں گے اور پھر جو ہے دوبارہ سے کربلا جو ہے وہ برباد نہیں ہوگی. کربلا کے بعد اگر کربلا نہیں ہوئی ہے تو مولانا سجاد کی محنت کا نتیجہ. مولانا سجاد کے اگر کارنامے کو اگر میں دکھاؤں اور بتاؤں تو یہاں پہ ہمارے سامنے سب سے پہلے جو مدرسہ دینیہ کی بنیاد ہے وہ مولانا سجاد نے مدینہ منورہ میں رکھی. اور پھر مولانا سجاد نے عبادت کو اور دعا کو ہتھیار بنایا ہے کیونکہ ہم لوگ تو خوش نصیب ہے کہ ہمیں مجالس جو ہے بڑی آسانی سے مل رہی ہیں. ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جس جگہ پر چاہیں ہم مجلس اعلیٰ برپا کر سکتے ہیں. لیکن سجاد کو مضمون ہے جسے رونے نہیں دیا گیا. بڑا روتے تھے نہیں ظلم کرتے تھے. امام کو کھلے ہاں مجلس برپا نہیں کرتے تھی. مولا نے اسلوب تبدیل کیا. مولا نے عبادت کو ہتھیار بنایا اور عبادت کرتے تھے. مسجد میں جاتے تھے وہاں پہ گریا کرتے تھے. ہاں گریا کو ہتھیار بنایا. مولا نے بہت گریا کیا. لیکن دیکھ رکھیے کہ مجلس کی اجازت نہیں ہے. ظالم آگے بھی پیدا ہے یہ کہنا کہ مولانا سجاد کی جیلیں چھوٹ گئی تھی. نہیں، مولانا سجاد کبھی نہیں آزاد ہوئی. سمجھ رہا ہے مولانا سجاد نے دعا کے اندر وہ ہتھیار استعمال کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا. میں رات ممبر کے اوپر سے مولا کے جب جناب امیر المومنین کے اوپر سب شتم ہوتا تھا. بابا کو باقی کہا گیا, چچا کو بزرگ المومنین کہا گیا. مولا نے جہاں پہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے, وہاں پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بتایا کہ آمن لو وہ ہیں جو کہ لائق صلوات ہیں. ہم پہ صبر شتم نہ کرو, ہم لائق صلوات ہیں, ہمارے دروازوں پہ فرشتے نازل ہوں. امام نے وہاں پہ گریہ کیا, اور گریہ اس انداز سے کیا ہے کہ امام ہر چیز کو دیکھ کے روتے تھے. جوان دیکھا ہو, دیکھیں رونا کیا ہوتا ہے, کوئی خوش ہو تو نہیں پوچھتے کیوں خوش ہو, لیکن کوئی روئے نہ تو ضرور لوگ پوچھتے ہیں خیریت تو ہے کیوں رو رہے ہو. لیکن سجاد معمولی نہیں روتے تھے, سجاد خون کے آنسو, اور یہ خون کے آنسو کب جاری ہوئے. دربار شام میں جب پہنچے ہر طرف باغی باغیوں کا تھا. لوگوں نے آگ کے انگارے پھینکے تھے, ٹوٹڑیوں کے سر زخمی ہو گئے, اور جیسے جناب ماں رباط کے سر کو پیشانی کو زخمی دیکھا نا تو سجاد کی آنکھوں سے اب پانی نہیں خون جاری ہو گئی. جانور کو ذبح کرنے کے لیے کوئی لے جائے گا روتے. اور پھر یہ ازاداری مولا نے کتنی کی ہے. اچھا کہا کہ مولا نے اتنا زیادہ کم کیا کہ پرنانے سے پانی بہہ کے سڑکوں پہ آتا تھا. لوگ دیکھتے تھے یہ کیا ہے. سنگرامی حالت یہ ہوتی تھی سجاد وضو کے لیے پانی اٹھاتا تھا تو روتا تھا. چلو پانی لیتے ہیں, شریعت کا حکم ہے کہ اپنا وضو خود کرو. سجاد جب پانی اٹھاتا تھا تو بابا کی پیاس یاد آتی تھی, علی اصغر پہ لگا ہوا تیر یاد آتا ہوگا, وہ الگ یاد آتی ہوگی. اب جیسے ہی اس کے پیے تو سجاد دیکھتے تھے تو پانی ہاتھ کے دلوں کے اوپر آنسو گرتے تھے, وہ مزاج ہو جاتا تھا, تبدیل کر دیتے تھے, سجاد چھت پہ پھینک دیتے تھے, پھر پانی لیتے تھے, وہ رنگین ہو جاتا تھا, پھر پھینک دیتے تھے. اتنا زیادہ پانی بہتا تھا کہ
لوگ کہتے تھے کہ سجاد اتنا گریہ کر رہا ہے کہ پرنانے سے پانی آنسو بہہ کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کرا. مولا سجاد شادیوں میں جانا چھوڑ دیا, خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. اور یہ جو مجلس آتا آپ منعقد کرتے ہیں یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی آئے نہ آئے محمد وائر محمد کو تشریف لے گیا. اب ایک جاننے والے نے کہا دیا مولانا سجاد ہمارے گھر میرے بیٹے کی شادی ہے اور خواہش ہے کہ رسول اللہ کا جو فرزند ہے وہ تشریف لائے. ہمارے نے کہا کربلا کے بعد ہم نے خوشیاں منانا چھوڑ دی. کہا مولا کوئی ہو, کہا پھر جب کی بابا کی جو ہے مجلس برپا کرو تو پھر شاید ہم آئے. کہا مولا اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنے خاص و خاص افراد کو بلوایا اور ماشاءاللہ یہاں شاہ حضرات بیٹھے میں مجلس کی ابتدا نظر سے ہوئی. یہ شاید بیٹھے تھا اشعار کہتے تھے, سامنے والے کی ریا کرتے تھے. اب جیسے ہی مجلس شروع ہوئی مولا سجاد تشریف لے کے آئے. مجلس ہوتی رہی لیکن جب مسائل ہو گئے, اب مسائل ہوئے نہ تو اب مسائل کے بعد وقت ختم ہوا تو دیکھا کہ امام مسند صدارت پر نہیں ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھا, فوراں سے باہر جا کے دیکھا کہ امام شاید چلے تو نہیں گئے لیکن امام گئے تو نہیں تھے, لیکن اس جگہ امام پائے گئے جہاں پہ اداکاروں کے جوتے رکھے. روتا مولا آپ یہاں پہ کھڑا, تمہیں نہیں پتا کس اداکاری میں کون آیا ہے. وہ بیویوں میں مستورات میں میری جنہ سیدہ زہرا آ گئی ہے. نانا رسول خدا بابا علی مرتضیٰ بھیا حسن حسن گرامی. اداکاری ہماری بقا ہے, اداکاری کی حفاظت کیجیے, اس کے ساتھ مخلص ہو جائے, اس سے درس کیجیے. ہم لوگ جاہل نہیں ہیں, ہم باب علم کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ نے اپنا تعارف انا مدینۃ العلم علم کے ساتھ کروایا اور اپنے بھائی علی کا تعارف علم کے ساتھ کے باب علم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مجالس آزاد سے درس حاصل کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت محمد وائد محمد کو سیکھیں, سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے پر اللہ ہمیں توفیق دے. یقیناً امام سجاد کی اداکاری کے دن ہے اور قرصہ دینے کے دن ہے. ادارہ مناظر حسین کے اندر فروز اتوار انشاءاللہ امام سجاد کے تابوت برآمد ہوگا. اس کو قدردہ دینے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے. اس مظلوم بیمار امام کے جنازے کو قرصہ دیجیے, آگے اس کو قدردہ دیجیے. اور یقیناً مولا سجاد کا قرصہ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ ہیں جن کو جنہوں نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا لیا تھا. اگر کسی کو قرصہ ہم دے سکتے مولا سجاد کو تو وہ 4 سال سکینہ ہے جو شام کے زندانوں میں سواری کرتی تھی. یہ پرندے صبح آتے ہیں شام کو واپس جاتے ہیں. اے بھیا سجاد ہم بھی کبھی واپس جائیں گے. ہائے سکینہ تیری قسمت. ہم سجاد سکینہ کو بہت روتے تھے, یاد کرتے تھے, روتے تھے. پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا, میرے گلے میں دوڑ تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, لیکن میں جب پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا نا تو سکینہ نے مجھ سے سوال کیا اے بھیا جان آپ تو ایسے کبھی نہیں بیٹھتے. کہا سکینہ میرے پاؤں میں آملے ہیں اور ان میں کانٹے لگ گئے, اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا. سکینہ پتہ نہیں کیسے اٹھی, اس نے آگے میرا ایک کانٹا نکال لیا. تو اس مولا سے پوچھا کہ مولا پہ روتے کیوں؟ کہا سکینہ کے اپنے پاؤں میں پتہ نہیں کتنے پروردگار ہمیں صحیح معنی میں اللہ امام حسین بنا. پروردگار ہماری باتات کو مقبول فرما, امام حجت کے دور تاجی عطا فرما. انشاءاللہ جلوس رہے گا, اس پہ شرکت کیجیے. پروردگار آپ سب کی عبادات کو مقبول فرمائے.